بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر واقعی دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل جاپان میں ہونے والے جمعۃ المبارک کے بابرکت اجتماع میں جمع ہیں۔ ماہ سفر کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنی پوری قربانیوں کے ساتھ گزر چکا۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے یزید بدبخت نے جو کربلا کے بعد اہل مکہ اور اہل مدینہ پر ظلم و ستم کیا، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے فون کیا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ قافلہ کربلا کے بعد جب دمشق پہنچا اور دمشق دربار یزید میں کیا ہوا اور پھر یہ مدینہ کیسے پہنچا۔ دوستان محترم، یہ ایک لمبی داستان ہے اور اس کے لیے قلیل وقت میں اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ قافلہ کئی منزلوں سے گزرتا ہوا جب دربار یزید میں پہنچا، اس قافلے کی سالار علی کی بیٹی حضرت امام علی مقام امام حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی، جو ہر قدم پہ ایک طاقت کا اور استقامت کا پہاڑ تھی۔ جہاں بھی قافلہ رکتا، سیدہ زینب جب کلام کرتی، خطبہ ارشاد فرماتی تو یزید بدبخت کے پرخچے اڑا دیتے۔ آپ کے کلام میں بلا کی طاقت تھی، بلا کا درد تھا۔ تو رستے میں جہاں جہاں سے سیدہ گزرتی گئی، انقلاب کربلا یہ جو تحریک بنتی چلی گئی۔ اور جب دربار یزید میں پہنچے، وہ بدبخت نشے میں دھت تھا۔ میں نے عرض کیا تھا اس نے پہلے ایک رات اور ایک دن کے لیے بیویوں کو باہر بازار میں بٹھایا اور وہ واقعہ کو میں نے عرض کیا تھا۔ پھر جب دربار یزید میں پہنچے تو اس بدبخت کے سامنے سر حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اور اس کے فوجیوں نے انعام کرام کے لالچ میں جب امام مقام امام حسین اسلام کا سر انور تشت میں رکھا، کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس بدبخت نے امام مقام امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری یزید نے، اور اس نے کہا یہی وہ لب تھے، یہی وہ ہونٹ تھے جن سے تو میری بیعت نہیں کرتا تھا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے، اس کا بدبخت نہیں، ان لبوں پہ چھڑی نہ مار، ہم نے ان لبوں پہ لب مصطفیٰ لگتے دیکھے ہیں، حیا کر ان لبوں کو نبی نے چوما ہے۔ یزید بدبخت بولا کہ اگر مجھے تمہاری صحابیت کا جو حیا نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ وہ صحابی رسول کا بدبخت، تو نے نبی کے بچوں کا حیا نہیں کیا تو میری صحابیت کی حیا کیسی۔ اور وہ صحابی رسول اٹھ کے چلا گیا۔ یزید بدبخت نے جب شہزادیوں کو نظر ڈالی، واقعات تو بہت زیادہ ہیں اور یہ جو واقعات ہیں ان میں چونکہ راویان کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے وہ واقعہ جو قریب العقل بھی ہو، جسے عقل بھی مانتی ہو اور جسے سیدی حضور شیخ الاسلام نے خود بیان فرمایا ہو اور ان کی سند ہو، تو اسی واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ یزید بدبخت تخت پہ بیٹھا، اس نے کہا مجھے وہ جو کنیزیں ہیں میرے سامنے پیش کرو۔ نبی کی شہزادیوں کو وہ بدبخت کنیزوں کا نام دے رہا تھا۔ جب اس نے اتنی بات کی تو شہزادیاں نبی کی بیٹیاں کئی دنوں کی پیاسی اور گرد و غبار میٹی صورتیں اور خواب کا لباس پہنا ہوا، جب اس نے یہ بات کی تو وہاں ایک بوڑھی خاتون جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جو سیدہ کائنات کی کنیز تھی اور حب اہل بیت رکھتی، جس کا نام تھا فدہ، روایات میں اس کا نام آیا فدہ، وہ بولی بدبخت اپنی زبان سنبھال کے بات کر، جنہیں تو کنیزیں کہہ رہا ہے یہ نبی کی شہزادیاں ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کی پردے دار بیٹیاں ہیں، اپنی زبان کو لگام دے، تمیز اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات کر۔ ان سے ظاہر بادشاہوں کے اپنے مقام ہوتے، اپنے غصے ہوتے، اس کا سمائی کا سر قلم کر دو، اسے معلوم نہیں
بادشاہ کی بارگاہ میں کیسے کلام کرتے ہیں؟ انسان کو نشہ آتا ہے اقتدار کا، طاقت کا، پھر وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو وہ فوجی جب آگے بڑھے تو وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، اس کا نام فدہ تھا۔ اس وقت یزید کے دربار میں 500 فوجی یزید کی جو حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس کا بدبختو ٹھہرو، میرا سر قلم کرو گے، میں تمہاری بہن ہوں، حبشہ کی رہنے والی ہوں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، منہ بولی بہنوں کی بھی حیا ہوتی تھی۔ ہم نے پچھلے زمانے تک دیکھا اپنی ہوش میں کہ لوگ حیا کرتے تھے، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا۔ تو جب اس نے اتنی بات کی کہ میں تمہاری بہن ہوں، حبشہ کی رہنے والی ہوں، میرا سر قلم کرو گے، تو وہ فوجی جو تھے تلواریں ہوا میں لہرا انہوں کا یزید ہم تمہارے حکم کو پورا نہیں کر سکتے، یہ ہماری بہن ہے۔ یہ منظر سیدہ کائنات کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا پھر منہ مدینے طرف کیا، کہ نانا جان دیکھ، آج ایک حبشہ کی بیٹی کے لیے 500 تلواریں ہوا میں لہرا گئیں، اور تیری بیٹی کے لیے کسی مسلمان کی تلوار کہاں نہیں نکلی۔ جب ایسے شہزادیاں پیش ہوئیں تو ایک ننھی بچی تھی جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ یوں چھپایا ہوا تھا اور منہ چھپا کے کھڑی تھی۔ یزید بدبخت نے روس پہ پڑی، کہنے لگا یہ بچی کون ہے، یہ مجھ سے منہ کیوں چھپا رہی ہے، ہاتھ پیچھے کرے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین بولے، جنہیں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور انہیں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، امام زین العابدین فرمایا بدبخت، یہ چہرے سے ہاتھ نہیں اٹھائے گی، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، تجھ جیسے بدبخت سے پردہ کرتی ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بات کرنا چاہوں گا، یہ حسین کی بیٹی ہے، میں اسی سے بات کروں گا، یہ میرے ساتھ کلام کرے، بولے۔ پھر حضرت امام زین العابدین بولے یہ بول نہیں سکتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں بول سکتی؟ کہا اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے۔ اس نے فوجی کا اس بچی کی رسی کھولو۔ جب فوجی آگے بڑھا تو ننھی سکینہ بھاگ کے بی بی زینب اپنی پھپھو کی ٹانگوں سے جا کے چمٹ گئی۔ پھر امام زین العابدین نے بدبخت اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ حسین کی بیٹی ہے، میں خود اس کی رسی کھولتا ہوں۔ رسی کھولی، پھر یزید نے کلام کیا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو بڑا سمجھایا، میری بیعت کر لیتا آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا، دیکھو میری شان و شوکت، میرا دربار، میری طاقت۔ تو حضرت بی بی سکینہ بولنے لگی، فرمایا بدبخت آج تیرا دربار لگا ہے، تو انتظار کر، کل حشر میں میرے نانا کا دربار میں لگے گا، تیرے ساتھ یہاں بات نہیں کرتے، تیرے ساتھ وہاں بات ہوگی۔ پھر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنا خطبہ شروع کیا اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، علی وہ ہے کہ جس کے لیے تمہارے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی، فضائل بیان کیے، اپنے نانا کے فضائل بیان کیے، کربلا کی صورتیں بیان کی، تب دربار یزید میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ جنہیں باغی کہا جا رہا تھا، جن کے سر کاٹ کے لائے گئے ہیں، یہ تو عام قیدی نہیں، یہ تو آل محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو یزید نے جب دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ کانوں میں خسر کرنے لگے ہیں، اسے ڈر ہوا کہ کہیں ابھی میرا تختہ نہ الٹ دیا جائے، کیونکہ لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود تھے۔ اس نے فوری طور پر دربار برخاست کر دیا اور قیدیوں کو بند کر دیا۔ تھوڑے دن گزرے، اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ میرے خلاف ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہنے لگا امام آپ ایسا کریں، اپنا قافلہ لے کے واپس مدینے چلے جائیں، یہاں نہ رہیں، آپ کے یہاں رہنے سے میری سلطنت کو خطرہ ہے۔ اگر میں تمہیں دنیا کا مال جتنا تم چاہو میں تمہیں دیتا ہوں، دولت جتنی چاہتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، تم یوں کرو اپنے کارواں کو لے کے واپس مدینے چلے جاؤ۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا بدبخت میں تیری دولت پہ تھوکتا بھی نہیں، بس میری 3 چیزیں ہیں وہ واپس کر دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کون سی چیزیں ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ایک چادر تھی جو میری ماں فاطمہ الزہرا کی تھی، وہ چادر ہمارے فوجیوں نے چھین لی ہے۔ 2 گلو بند تھے ہاتھوں میں پہننے والے، گلو بند ہوتے ہیں وہ تھے، اور 2 کڑے ہیں میری ماں کی نشانی میں، وہ واپس کر دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ تلاش کی، وہ چیزیں مل گئی اور وہ چیزیں دے کے پھر نعمان بن بشیر ایک شخص تھا جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا تھا،
پھر یہ قافلہ ان کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہوا. پھر یہ سفر 5555 کلومیٹر یہ ٹوٹل سفر بنتا ہے. کربلا سے شام، شام سے کوفہ، دمشق تک جو نبی کی بیٹیوں نے پیدل چلا. اتنا لمبا سفر 5555 کلومیٹر یہ آنے جانے کا سفر ہے. اور پھر جب یہ قافلہ یہاں سے نکلا پھر پہلے کربلا گئے اور وہاں جو ایک قبیلہ تھا جس نے ان جو وہاں میتیں چھوڑ کے تھے ان کی تدفین کر دی تھی. یہاں سے پھر یہ مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو پھر مدینہ میں داخل ہونے کی طاقت نہیں تھی. مدینہ کے باہر خیمہ بند ہوئے. نانا کے سامنے جائیں. نعمان بن بشیر کے ساتھ خود اہل بیت والا شخص تھا. اس نے جا کے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ کربلا کے مسافر جو ہیں وہ واپس آنے ہیں. تو کربلا کے مسافروں کا جب نام سنا، خبر تو پہلے آ چکی تھی، ایک کو حرام مچ گیا. عورتیں کیا، مرد کیا، سب روتے ہوئے باہر نکل آئے استقبال کے لیے. اور جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا نظریں جھکی ہوئی تھی. بس یہی تھا کہ فاصلہ سمٹ جائے اور جتنی جلدی ہو سکے نانا کی قبر انور تک پہنچے. پھر نانا سے جا کے بات کی جائے. راوی لکھتا ہے کہ خاتون سی پردہ پوش ہوتے زینب کا دامن تھام کی چیخ مارتی پھر روتی تھی اور کہتی تھی پھپھو تو نے وعدہ کیا تھا میرے بھائی علی اکبر کو واپس لے کے آؤ گی میرے علی سے. اور وہ رونے والی امام زین العابدین بہادر امام حسین کی بیٹی بی بی سغرا تھی جنہیں امام علی مقام بیماری کی وجہ سے پیچھے چھوڑ گئے تھے. اور پھر ایک مدینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یوں لگتا تھا جیسے تاجدار کائنات خود واپس پلٹ کے آ گئے. ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا وہاں ہوا کیا. یہ کربلا میں جو سارا ظلم و ستم کی داستان جنہوں نے دیکھی تھی ان سے سننا چاہتے تھے. حضرت نبی زینب سلام اللہ علیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. جیسے تیسے ہمت کر کے نانا کی قبر انور تک پہنچی اور جا کے اندر سے دروازہ بند کیا، کنڈی چڑھائی اور اپنے نانا کی قبر انور سے لپٹ پڑی. اور وہ ضبط کے بندھن جو سارے رستے، وہ درد، وہ دکھ جو سینے میں چھپائے رکھا کسی کے سامنے سے ظاہر نہیں کیا. جو یزید کے دربار میں ایسے بولتی تھی جیسے علی خود بول رہے ہوں. اور جب نانا کی قبر انور پہ پہنچی تو حضرت بی بی زینب کے بندھن صبر کے ٹوٹ گئے. آپ نانا کی قبر سے لگ کے تڑپ کے رو پڑی. ایسے نانا کی قبر کو دونوں بازوں میں لیا اور رو کے کچھ نانا تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. ہم سب کچھ دے آئے ہیں مگر تیرا دین بچا کے دے آئے ہیں. گھر اجڑا ہے میرا، گلشن اجڑا ہے میرا، مگر آپ کا دین سلامت ہے. ہم نے سب کچھ لٹایا، بچوں کے سر بھی نیزوں پہ چڑھے. نانا ہم نے آپ کا وعدہ وفا کر دیا. آپ کا حسین ایک لمحہ بھی جھکا نہیں، کٹ کے بھی نیزے پہ رہا. نانا ہم نے سب کچھ دے دیا، آپ کا دین بچا کے لائے ہیں. کہتے ہیں حضرت بی بی زینب کے رونے میں اتنا درد تھا لگتا تھا جیسے قبر انور پھٹ جائے گی. پھر کیا خبر حضرت بی بی فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہو، اپنی بیٹی کو دلاسا دیا ہو اور ان کو سینے سے لگایا ہو. اندر کی خبر کون جانے، وہ تو اندر نانا تھا یا اندر نواسی تھی. رو رو کے اپنے نانا کو حال کربلا بیان کیا. اور پھر اس کے بعد یہ داستان کربلا ایسی لوگوں کے دلوں میں بیٹھی. اہل مدینہ جب انہوں نے یزید کے ظلم و ستم سنے تو سب سے پہلے اہل مدینہ نے بیعت چھوڑی. اور پھر جب یہ بات مکہ تک پہنچی اہل مکہ نے بھی بیعت چھوڑ دی. اور پھر میں نے آپ کو کیا تھا یزید نے پھر مکہ پہ اور مدینہ پہ جس طرح حملے کیے پھر وہ بدبخت جیسے اپنے انجام کو پہنچا. حضرت امام زین العابدین جو اس پورے کارواں میں کربلا سے لے کر شام تک اور پھر مدینہ سے کربلا تک امام علی مقام امام حسین کے ساتھ رہے. اور یہ وہ جوان ہیں کہ جنہوں نے سارا ظلم و ستم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، سر کڑتے دیکھے، جسموں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اور جنہوں نے کئی بار عرض کیا ابا جان مجھے بھی اجازت دیں میں بھی آپ اپنی جان قربان کروں.
تو حضرت امام علی مقام فرماتے تھے بیٹے میری نسل تم سے چلنی ہے، تمہیں باقی رہنا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے. اور ایک امام زین العابدین ہی بچے امام حسین علیہ السلام کی پوری ذریت میں تھے. اور یہ ساری سادات کی جو نسل آج پوری کائنات میں پھیلی ہے یہ انہی کا پاک خون ہے. امام زین العابدین پھر تا دم وصال پھر روتے ہی رہے ہیں. وہ کربلا تو اس غم سے، اس درد سے، اس کیفیت سے نکلے نہیں. اور آپ کو امام سجاد اس میں کہا جاتا ہے آپ اتنا سجدہ کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کو بھی آپ پر ناز تھا. سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات قیام کرنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں رونا. اور یہ آپ کی عمر اس میں جوانی کی عمر تھی، نوجوان تھے. جوانی میں آپ کا عالم یہ تھا رونے کا کہ ایک رات حرم کعبہ کے اندر لوگ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے اچانک ایک چیخ نکلی اور ایک نقاب کو جوان جس کے چہرے پہ نقاب تھا چیخ کے گر پڑا. جب اس کو ہوش آتی کہا مولا تیری کائنات میں ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اے خالق کائنات تیری کائنات میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کو اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اللہ اگر میں اپنے گناہوں کا دسترخوان کھول دوں تو آسمان سے لے کر زمین تک میرے گناہوں سے بھر جائے. مولا مجھے معاف کر دے. ساری رات اس جوان کی اسی طرح آہوزاری ہے، کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. طواف کرتا نہیں، طواف ہوتا نہیں. لوگ جمع ہو گئے کہ یہ جوان کون ہے، اتنا گناہگار، اتنا سیاکار، ساری رات گزر گئی اس کو روتے ہوئے. یہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا کہا جوان رونا بند کر دو، تمہارے رونے سے ہمارا کلیجہ پڑتا ہے، میں اپنی نیکیاں تجھے دیتا ہوں، اللہ تجھے معاف کر دے. ایک شخص اور آگے بڑھا اور مولا میں اپنے نیک اعمال اس کو دیتا ہوں، اس کو معاف کر دے. کتنا گنہگار آدمی ہے، کتنا درد والا آدمی ہے. ایک شخص نے کہا دیکھو تو صحیح یہ ہے کون. جو اس نے چہرے سے نقاب نیچے کیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. وہ ساری رات رونے والا کوئی اور نہ تھا، وہ حضرت امام زین العابدین تھے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، جوانی کے اندر اگر یہ سوچ ہو، یہ درد ہو، رات ہوئے تے بے دردہ کو سکھ دی دیندر آوے، درد منن یاد سجن دی ستے آن جگاوے. جوانی میں اس درد و سوز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ درد و سوز اگر آ جائے، رات اٹھنا نصیب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب ہو جائے، رونا نصیب ہو جائے، تو دوست اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں ہے. یہ امام زین العابدین ہیں. اگر ان کا یہ عالم ہے، ہم کس بات کی انگلی ہیں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی صبح و شام دیکھیں جنہوں نے سب کو قربان کر کے دین بچا کے نکاح فرمایا، اور ہمیں آج ہم اگر آزاد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تو یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا، اہل بیت اطہار کا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میرا مالک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں جاری فرمائے. دوستان محترم، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہفتہ ہے، جیسے ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، کل کا پروگرام ہفتے کو ہوگا. اور آئندہ سے نوٹ کر لیں، آئندہ ہفتے کو پروگرام نہیں ہوا کرے گا. پروگرام جو ہمارا چلتا ہے وہ جمعرات کی شام کو ہوا کرے گا. جمعرات کی شام کو جو محفل ہفتے کو ہوتی ہے وہ جمعرات پہ کر دی گئی ہے. دوستوں کو بتا دیں یہ کل کا پروگرام ہوگا، اگلا ہفتے کو نہیں ہوگا، جمعرات سے تب وہ پروگرام ہمارا جمعرات کی شب کو ہوا کرے گا، جو اللہ کے اولیاء کی بلیوں کی رات ہے، شب جمعرات، شب جمعہ جسے کہتے ہیں. تو وہ درس قرآن اور لنگر اور سارا جو سلسلہ ہوتا ہے محفل ذکر وہ جمعرات کو کر دی گئی ہے. سارے دوست نوٹ فرما لیں. اور اتوار کو بچوں کی کلاس ہوتی ہے 10:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک. میں والدین سے جن کے بچے ادھر ہیں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو لے کے آئیں، خود بھی ساتھ بیٹھیں، خود بھی قرآن پڑھیں. ہمیں بھی کوئی نہیں آتا، یہ جو جن کو بڑے بھائیوں کو نہیں آتا سائڈ پہ وہ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، مسجد میں 2 گھنٹے گزارا کریں. 10:30 بجے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، نماز ہو، اذان دیں، خود دیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں، ان پہ آپ کا رنگ چڑھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.